بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال بڑی طاقت اور قدرت والے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کو آباد کرنے کے بعد، دنیا کو انسانوں سے آباد کرنے کے بعد اور تمام مخلوقات سے آباد کرنے کے بعد بہت ساری مرتبہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے دکھایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کیسے عظیم طاقت والے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کیسے عظیم قدرت والے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے کئی مرتبہ ایسا دکھایا ہے، اور پھر یہ تو اللہ رب العزت والجلال کی صفت ہے جو اللہ رب العزت والجلال زبردست طاقت والے ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے مظاہرے بھی اللہ نے دنیا والوں کے سامنے کر کے بتائے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال صرف ایسا نہیں ہے کہ پکڑنے والے ہیں، گناہوں کے اوپر عذاب دینے والے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال سخت سے سخت سزائیں دینے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال جو جن بندوں کے اوپر جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت والجلال جب ان کو بخشنے پہ آتے ہیں، ان کو معاف کرنے پہ آتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال اتنی عظیم قدرت والے ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی نیکی کو بہانہ بنا کر اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال نافرمانوں کے ساتھ جو پکڑ ہے، جو سختی ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال کی بہت خطرناک ہے، اور جو فرما برداروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے وہ بس اللہ ان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العزت والجلال کی ذات عظیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی جو قدرت کے مظاہرے بتائے ہیں قرآن مجید کے اندر، پچھلے قوم کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ نے تفصیل سے بتایا کہ اللہ نے ان کو کیسی طاقت دی تھی، کیسے قوت دی تھی۔ کہ قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ قوم سمود کو اللہ نے ایسی بڑی بڑی طاقتیں دی تھی کہ اپنی ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو تراش کر وہ اس کے اندر گھر بنا دیتے، محلات تعمیر کرتے تھے۔ وہ ان کا قد آج کل کے انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ بہت اونچے قد والے تھے۔ جس طریقے سے کھجور کا جھاڑ ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کا لمبا قد ہوتا ہے، قوم سمود کے لوگ اتنے قداور تھے، اتنے لمبے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے ان کو کسی چیز کے آج کل جتنے بھی ذرائع آ گئے ہیں، پہاڑوں کو تراشنے کے، پتھر پھوڑنے کے، وہ کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر محلات تعمیر کرتے۔ اتنی زیادہ اللہ نے ان کو طاقت قوت دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب ان لوگوں نے نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت والجلال نے ان کے اوپر بھی عذاب کو مسلط کر دیا، ایسا عذاب آیا، ایسی تیز ہوائیں چلی کہ وہ ہوائیں ان کو آسمان پر لے جاتی، پھر زمین کے اوپر پٹک دیتی۔ پھر تو وہ اس طریقے سے تو وہ جب ان کے پاس اتنی طاقتیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے سے زیادہ طاقت والا کون ہے، ہمیں اتنی قوت دی گئی، ہمیں اتنی طاقت دی گئی،
تو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ اس طریقے سے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مان کر چلو، تو وہ کہتے کہ ارے ہم ہی زمین کے اوپر سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ قوت والے ہیں، ہم کیوں عبادت کریں؟ بتاؤ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے تو بتاؤ۔ اس طریقے سے وہ دعوے کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کی جب نبی کو بھیج کر اللہ رب العزت والجلال نے اپنی جانب سے جو اللہ رب العزت والجلال نے کام مکمل کر دیا، ان کی طرف ہدایت کی طرف انہیں جو بلانے کا کام تھا، فریضہ تھا، جب وہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے، تو اللہ نے ایسے عذاب کو مسلط کیا کہ وہ عذاب ہواؤں کا عذاب کہ ہوا ان کو اٹھاتی، آسمان کی طرف لے جاتی، پھر اس کے بعد زمین کی طرف پٹک دیتی۔ اس طریقے سے بہت ہی سخت ترین عذاب دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی قوت قہاریت ہے، یہ زبردست اللہ رب العزت والجلال اپنا غصے کا اظہار کرتے ہیں اس طریقے سے۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بندہ گناہگار ہے، بندہ زندگی بھر اس نے گناہوں کے اندر اپنی عمر گزاری، لیکن اللہ رب العزت والجلال کو جب اس کو بخشنا ہی منظور تھا اور وہ اللہ کی فرما برداری کا ارادہ رکھ کر چلتا تھا، تو اللہ نے صرف چھوٹی چیز کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کر دی۔ بہت سارے واقعات، جیسے مشہور واقعہ ہے یہ سنتے ہیں کہ ایک آدمی 99 قتل کر چکا تھا، 99 قتل کر چکا تھا۔ اب اس کا ارادہ ہوا کہ میں 99 قتل 99 قتل اپنے کر دیا تو اب میں توبہ کر لوں، تو کیا میں توبہ اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بس اس کے دل میں ایک یہ آ گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو وہ یہی سوچ کر کسی عابد کے پاس گیا جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اس کے پاس گیا، جا کر بولا دیکھو میں اب تک 99 قتل کر چکا ہوں، اب کیا میری توبہ اللہ قبول کریں گے؟ تو وہ عابد کہنے لگا کہ تم تو، وہ عابد تھا چونکہ عالم نہیں تھا، وہ شریعت کو نہیں جانتا تھا، وہ عابد تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تم اتنے بڑے قاتل ہو، 99 لوگوں کو تم نے قتل کر دیا، اب کیسے تمہاری توبہ ہوگی؟ تمہاری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے پھر یہ جو قتل کرنے والا شخص تھا اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا، کیوں نہ 100 قتل اس نے پورے کر دیے۔ پھر اس کے بعد اس کا ارادہ چونکہ توبہ کا تھا، آگے گیا کسی سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آگے ایسی بستی ہے کہ جہاں پر بہت سارے نیک لوگ رہتے ہیں، اگر تم وہ بستی کی طرف چلے جاؤ تو انشاءاللہ تمہیں بتا دیں گے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، بہرحال جو بھی تمہارے مسئلے کا حل ہے وہ بتا دیں گے، کیونکہ وہ توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اپنی مغفرت کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ تو راستے ہی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے اس کی روح کو نکالنے والے فرشتوں کی، اس کے روح کو نکالنے والے فرشتوں کی، کہ ایک طرف سے جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں، ایک طرف سے جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے یہ کہہ کر کہ اس آدمی نے زندگی میں 99 قتل کیے تھے، لہٰذا یہ جہنم کا مستحق ہے، جہنم کا حقدار ہے، اس لیے ہم اس کی کیا روح کو ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر جنت والے فرشتے بولیں گے نہیں، چونکہ یہ قتل کر چکا تھا، یہ اس سے گناہ ہو گیا تھا، لیکن اب یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، لہٰذا اب یہ آدمی توبہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہا تھا، اس لیے اب یہ آدمی جنت میں جانے والا ہے، اس لیے ہم اس کی روح کو لے جائیں گے۔ ایسے ہی کیا ہے، وہ فرشتوں کے درمیان آپس میں باتیں ہو رہی۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، تو یہ بات آئی کہ دیکھیں کہ چلو یہ آدمی اگر برے لوگوں کی بستی سے اگر قریب تھا تو اس کو یہ بول دیں گے کہ یہ آدمی جہنمی تھا، لہذا جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر تھے بری روح لے جانے والے، وہ فرشتے اس کی روح لے جائیں گے۔ اگر اس طرف دیکھیں گے، اگر اس طرف یعنی نیک لوگوں کی بستی کے اگر قریب تھا تو اس کو وہ فرشتے لے جائیں گے جو جنت سے آئے۔ تو دیکھا گیا، تو حالانکہ دیکھنے میں یہ شخص ابھی کچھ ہی دیر ہوا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنا شروع کر کے کچھ ہی دیر ہوا تھا، زیادہ اس نے مسافت طے نہیں کی تھی، لیکن اللہ رب العزت والجلال کو اس آدمی کو بخشنا منظور تھا، اس کو معاف کرنا منظور تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو جو نیک لوگوں کی طرف تھی، بظاہر وہ بہت دور تھی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس زمین کو سکڑ کے قریب کر دیا، اور جس بستی سے آ رہا تھا برے لوگوں کی بستی سے، وہ بہت قریب تھی،
لیکن اللہ رب العزت وجل نے اس بستی کو اس سے بہت زیادہ دور کر دیا. تو ایسے پھر جب فیصلہ ہوا تو جنت کے فرشتوں نے اس کی روح کو جنت میں لے کر چلے گئے. تو اللہ رب العزت وجل اتنے زیادہ سخت ہیں کہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اللہ آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں. ان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. جب کوئی آدمی اللہ کی طرف معافی کی نیت سے، بخشنے کی نیت سے اور مغفرت کی نیت سے آتا ہے تو اللہ رب العزت وجل صرف اس کے توبہ کے ارادے کی وجہ سے، اس کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ارادے سے اللہ اس کے سب قتل کو بھی معاف کرنے کے واسطے. تو یہ اللہ رب العزت وجل کی ذات عظیم. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت وجل کی ناراضگی پورے ہر جگہ پر ظاہر ہو رہی ہے. اللہ رب العزت وجل کا ناراض ہونا، موسموں کا وقت پر شروع ہونا اور موسم کا وقت پر قریب ختم ہونا، یہ اللہ رب العزت وجل کی رضامندی کی علامت ہے. اگر موسم بھی وقت پر شروع نہیں ہوتا ہے، موسم جس کا موسم ہے، جس چیز کا موسم ہے، وہ اگر وہ موسم شروع نہ ہوا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت وجل بندوں سے بہت زیادہ ناراض ہے. اللہ بندوں سے بہت زیادہ ناراض ہے. تو اللہ کو ناراض، اللہ چونکہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے فرما بردار بننا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کر ہر آدمی کو مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں. ایسے عاجزی کے ساتھ، پوری لجاجت کے ساتھ، جیسے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیسے وہ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں کہ والد کو رحم آ جاتا کہ ارے میرا بچہ مجھ سے کیا ہے یہ چیز مانگ رہا. تو وہ کیفیت ہوتی ہے بچوں کے اوپر. تو باپ بھی کیا ہے، باپ کے دل کے اوپر اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اپنے بچے کو دلا دے. تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت وجل سے ایسے ہی گڑ گڑا کر اور بلبلا کر مانگے کہ اللہ ہم گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں. تو ایسے وقت میں ہم چونکہ بارشوں کا موسم شروع ہو چکا لیکن اب تک بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی ناراضگی کی علامت ہے، یہ آپ کے ناراض ہونے کی علامت ہے. اے اللہ ہم آپ کو ناراض رکھ کر زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس طریقے سے اللہ سے عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی درخواست کو رکھنا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت وجل نے یہی ارشاد فرمایا. اگر اللہ رب العزت وجل نے فرمایا کہ اگر کہیں بارش نہیں ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے، اور کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں اس کو کیا کرنا چاہیے. کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو جنت کے اندر نہروں کا متمنی ہے، اس کو یہ خواہش ہے کہ جنت کے اندر مجھے نہر ہونا چاہیے، جنت کے اندر مجھے باغات ہونے چاہیے. تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت وجل نے قرآن مجید کے اندر ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل بتا دیا، ایک ہی حل بتا دیا. بارش کے نہ ہونے کا، اولادوں کے نہ ہونے کا، مال و دولت میں کمی کا، اور کسی کو جنت کی طلب ہے، جنت کی نہروں کی طلب ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت وجل نے حل بتا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ رب العزت وجل سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے. یہ حل ہے استغفار کی کثرت کے. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت وجل بہت زیادہ بخشنے والا. اللہ یہ نہیں فرما رہے غفور ہے، نہیں فرما رہے. اللہ قرآن کے اندر اس جگہ پر کیا فرما رہے؟ غفارا. غفارا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدرت کو بہت کم سمجھ لیا ہے، اللہ کی رحمت کو کہ بس اللہ بخشنے والا. اللہ فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اتنے گناہ ہم سے ہو گئے تو پھر اس کی معافی ہے یا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کتنے بھی گناہ لے کر آئیں لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں انہو کان غفارا، کہ وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا. پھر اللہ رب العزت وجل گناہوں کی معافی ہو جائے، استغفار کی کثرت ہو جائے، بہت سارے لوگ استغفار کرنے لگے تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ اللہ آگے فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسیں گی، آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسیں گی. کس کی وجہ سے؟ اللہ سے معافی کی درخواست کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حضور استغفار کرنے کی وجہ سے. تو بارشوں کا نہ ہونا انسانوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا بارش کی، اگر بارش چاہتے ہو
पानी चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार करो, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, कि तुम्हारे पर बारिशें नाज़िल होंगी, बारिश बरसेगी। और आगे फरमाते हैं वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल माल और दौलत में इजाफा करेंगे, माल और दौलत में इजाफा करेंगे ये बात आदमी के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से। और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वयुरसिलिस समाअ अलैकुम वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए बागात बनाएंगे, नहरें बनाएंगे। तो ये सिर्फ इस्तिग़फ़ार की बरकत है, अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है तो इसलिए मैं इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल ने तमाम चीज़ों का हल इस्तिग़फ़ार के अंदर बतलाया। तो हमें कसरत से, इस वक्त ऐसा वक्त है कि बारिशों का मौसम शुरू हो गया, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमें यही काम करना है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर अपने अंदाज में जैसे हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, जैसे हम अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से कुछ मांग सकते हैं, वैसे हमें करना चाहिए तन्हाई के अंदर। और जब कभी भी जैसा भी मौका मिले फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर अपने गुनाहों की बख्शिश की अल्लाह से दरख्वास्त करते रहना चाहिए। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल बारिशों को नाज़िल करते हैं। तो बारिशों के नाज़िल होने ना होने की वजह तो यही है गुनाहों की कसरत। और अगर हम बारिश चाहते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल बारिशों को तुम्हारे ऊपर नाज़िल करेंगे। कुरान मजीद के अंदर और एक जगह पर अल्लाह फरमाते हैं इस उम्मत के ताल्लुक से वमा कान अल्लाहु युअज़िबुहुम व अंत फिहिम वमा कान अल्लाहु युअज़िबुहुम व हुम यस्तग़फिरून। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने पिछली उम्मतों को जब हम देखते हैं उनके पास जब नबी आए, नबी आकर उनको जब दीन की दावत दिए, दावत देने के बाद अगर वो कौम नहीं सुनी नबी की बात को तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल ने उसके बाद उनके ऊपर अज़ाब को नाज़िल किया। किसी के ऊपर पानी का अज़ाब नाज़िल हुआ, किसी कौम के ऊपर हवाओं को अल्लाह ने मुसल्लत करके हवा का अज़ाब नाज़िल कर दिया। तो ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल ने हर कौम के ऊपर अलग-अलग तरीके से अज़ाब को मुसल्लत किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल ने इस उम्मत मोहम्मदिया को फरमाया कि अगर ये फरमाया कि जब तक कोई कौम इस्तिग़फ़ार करते रहेगी, जब तक कोई कौम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहेगी, जब तक कोई कौम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल उस कौम के ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं करेगी, अल्लाह उस कौम के ऊपर कोई अज़ाब नहीं भेजेगी। तो इसलिए जो भी अज़ाबात आते हैं वो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आते हैं, गुनाहों की वजह से आते हैं। उन अज़ाबों को अगर टालना है तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल वो नाराज़गी को ख़त्म कर देते हैं। फिर बारिशें होती है, वक्त के ऊपर तमाम काम क्या है, इंसान के माल में, औलाद में, हर चीज़ में बरकत होना शुरू हो जाती है। तो हमें चाहिए कि सिर्फ वक्ती तौर पर ही नहीं बल्कि जिंदगी में हर काम की बरकत के लिए, हर काम की मदद के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हदीसों के अंदर ये बात मिलती है कि आप सब दिन में 70 मरतबा अल्लाह से अपने लिए इस्तिग़फ़ार करते थे। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप तो पहले से ऐसे थे कि आपके अल्लाह ने अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी से ये बात मिलती है कि आप 70 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार करते थे। क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की नाराज़गी को पसंद नहीं करते, अल्लाह को हमेशा राज़ी रखना चाहते थे। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि दिन में कम से कम 100 मरतबा तो इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें कि अल्लाह मैं नाफरमान हूँ, मैं गंदा हूँ, मेरी वजह से क्या है आपने बारिश को रोक दिया है, मेरी वजह से ऐसी मुसीबतें मेरे गुनाहों की वजह से आ रही, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर देंगे। तो ये इस्तिग़फ़ार माल दौलत में और बारिशों के नुज़ूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल का बताया हुआ नुस्ख़ा। तो हमें चाहिए कसरत से हम इस्तिग़फ़ार करें। और एक बात ज़हन में ये आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो मसाजिदें हैं, ये मस्जिदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल का घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल का घर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल चूँकि यही क्या है, ये जो भी मस्जिद की जितनी भी ज़मीन है, इसलिए क़यामत तक क्या है, कोई आदमी भी इसका जब एक मरतबा अल्लाह की मिल्कियत में चले जाते हैं तो क़यामत तक कोई भी इसका मालिक नहीं बनता। तो ये अल्लाह का घर है।
تو اس لیے ان گھروں کی حفاظت، ان گھروں کی ذمہ داری اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے سلسلے میں کوششیں کرنا، یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی معمولی کام ہے، کوئی چھوٹا سا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی نیک سمجھا جانے والا اور بہت ہی خوش قسمتی والا کام ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت وجل نے اگر مسجد کی کوئی ہم سے کام لے لیا تو یہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کر لیا کہ مسجد کا مجھ سے کوئی کام ہو سکا، مسجد کی کوئی ذمہ داری مجھ سے ہو گئی، تو یہ میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کی کا کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کی طاقت دی، اس کی قدرت دی، پھر اس کی توفیق بھی دی کہ یہ کام مجھ سے ہو سکا ہے۔ تو یہ ہمیں اگر ہم سے کچھ بھی مسجد کی خدمت ہو سک رہی ہے، چاہے وہ اپنے مال کو خرچ کر کے یا اپنے جان کو خرچ کر کے، تو ہمیں اس وقت یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے یہ کام مجھ سے ہو رہا ہے، ورنہ تو بہت سارے پیسے ہمارے فضول خرچیوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، فضول خرچیوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں رہتا کہ دن میں کبھی 1000 روپیے، کبھی 500 روپیے، بہرحال بہت ساری رقم کیا ہو جاتی ہے، وہ غیر ضروری اور غیر ضروری کاموں میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی اتنی رقم خرچ ہو گئی، بس اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے بچوں کے خواہشات کے لیے، گھر والوں کے خواہشات کے لیے ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی نئے جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں اللہ نے مجھے خرچ کرنے کی توفیق دی، تو لہٰذا میں اس لیے یہاں پر خرچ کر رہا ہوں۔ اور یہ جو جتنے بھی آپ دینی کاموں کے لیے اپنی رقم کو خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس یہ سارے پیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ آدمی تو 1 روپیہ خرچ کرتا، لیکن 1 روپیہ اگر اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو وہ پہاڑوں کو دیکھے گا، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، اس کی نیکیوں کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں بس 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپے 5 روپے خرچ کرا تھا، لیکن اس کا اتنا بڑا ثواب یہ پہاڑوں کی شکل میں مجھے کیسے مل رہا؟ تو اللہ رب العزت والجلال فرمانے کہ تم جو اخلاص کے ساتھ دنیا کے اندر خرچ کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال ان کو اتنا بڑا بنا دیا، پہاڑوں کی شکل میں اس کا ثواب مل رہا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھ کر مسجد کے اندر یا کسی بھی دینی جگہوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ خرچ کرنے کی اس جگہ پر توفیق دی ہے اور یہ میرا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، گھروں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اپنے خواہشات پر خرچ ہو رہے ہیں، وقتی طور پہ وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، اس پیسے کا حساب بھی ہونے والا، لیکن جو مساجد کے اندر، مدارس کے اندر یا دینی جگہوں پر جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ تو باقی رہنے والا ہے، وہ اللہ کے پاس جمع ہو کے رہنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا احسان مند ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ نے ہم سے کام لے لیا، خرچ کرنے کی توفیق دی، اور ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، میں مسجد کا یہ کام کرا رہا ہوں، ایسا ہمارے دل کے اندر یہ بات ہرگز نہیں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت بھی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہ اللہ نے توفیق دی تو میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارے پاس یا کہیں سے بھی کوئی بھی مسجد کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے اگر ہمارے پاس کوئی بھی چندے کی وصولی کے لیے آئے یا کسی بھی کام سے آئے تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ان سے اچھے انداز میں برتاؤ سے پیش آنا چاہیے، ان سے اچھی گفتگو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی کوئی تنخواہ بھی مقرر نہیں ہے، وہ بس للہ اللہ کے واسطے، اللہ کی محبت کے لیے وہ لوگوں کے گھروں کے پاس جا کے مسجد کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا جو بات کرنے کا انداز ہے، لب و لہجہ ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے، اگر ہے تو ان کو دے دینا چاہیے، نہیں ہے تو ان کو کیا ہے صحیح وقت بتا دینا چاہیے کہ انشاءاللہ فلاں وقت جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم دے دیں گے۔ تو اس لیے ان سے بھی کیا ہے ہمارا جو بھی گفتگو کا انداز ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو سننے والوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں کی ہیں وہ سنتیں ادا کریں۔